السلام علیکم۔ خطے میں جو شدید تنازعات چل رہے ہیں ان کے بیچ ایک نیا اور کافی جرت مندانہ ویژن سامنے آ رہا ہے، اور وہ ہے ایران، افغانستان اور پاکستان کا ایک طاقتور معاشی اتحاد۔ دیکھیے، یہ صرف کوئی عام تجارتی معاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی اسٹریٹجک تبدیلی کی بات ہو رہی ہے جو اس پورے خطے کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں کہ یہ نیا اکنامک بلاک آخر وجود میں کیسے آ سکتا ہے۔ یہ جو بات ہے نا، یہ پوری صورتحال کی سنگینی کو واضح کر دیتی ہے۔ اس تجزیے کے مطابق ہم صرف ایک اور علاقائی تنازع نہیں دیکھ رہے، بلکہ ایک پورے عالمی نظام کے خاتمے اور ایک نئے دور کے آغاز کو دیکھ رہے ہیں۔ مطلب یہ ایک بہت ہی بنیادی تبدیلی کا وقت ہے۔ اچھا، تو اس بڑی تبدیلی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان بڑے کھلاڑیوں کو دیکھنا ہوگا جو اس ساری کشمکش کے مرکز میں ہیں، اور یہ جاننا ہوگا کہ ان کے اصل مقاصد کیا ہیں۔ آخر ہر فریق اس کھیل میں حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہاں آپ دیکھیں تو مفادات کا بالکل سیدھا سیدھا ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ہیں جو ایران کی بلکنائزیشن چاہتے ہیں، یعنی اسے چھوٹے کمزور ٹکڑوں میں توڑنا تاکہ اس کے وسائل پر قابو پایا جا سکے، اور دوسری طرف ایران اپنے بین الاقوامی حقوق منوانے اور نقصانات کے ازالے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور وہ صاف کہتا ہے کہ اگر یہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو وہ ایک لمبی جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اب یہ جو اعداد و شمار ہے نا، یہ صرف ہلاکتوں کی گنتی نہیں ہے، یہ اصل میں ایک انفارمیشن وار کا حصہ ہے۔ ذریعہ یہ بتاتا ہے کہ ایران عالمی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اپنے نقصانات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل اپنی کمزوری چھپانے کے لیے اپنے نقصانات کو جتنا ہو سکے کم سے کم دکھاتے ہیں۔ تو اس شدید تنازع کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ پرانے اتحاد ٹوٹ رہے ہیں اور نئی شراکت داریاں بن رہی ہیں، جس سے خطے کا پورا جغرافیائی منظرنامہ ہی بدلتا جا رہا ہے۔ اور یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ جو روایتی امریکی سیکیورٹی کی چھتری تھی، جس پر خلیجی ممالک کا ایک طویل عرصے سے انحصار تھا، وہ اب تیزی سے کمزور پڑ رہی ہے، اور یہی غیر یقینی صورتحال علاقائی طاقتوں کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ اپنے اتحاد اور اپنی سلامتی کی حکمت عملیوں پر دوبارہ سے غور کریں۔ اور یہ صرف باتیں ہی نہیں ہیں۔ جب سٹی بینک جیسا بڑا مالیاتی ادارہ پیچھے ہٹتا ہے تو یہ پرانے سیکیورٹی ڈھانچے میں اعتماد کے خاتمے کا ایک ٹھوس اشارہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، سرمایہ ہمیشہ محفوظ جگہ کی طرف بھاگتا ہے، اور اب یہ خطہ غیر محفوظ محسوس ہو رہا ہے۔ پاکستان کی پوزیشن یہاں بہت دلچسپ ہے۔ ایران کی طرف سے عوامی سطح پر شکریہ ادا کیا جانا یہ اس بات کا ایک بہت واضح اشارہ ہے کہ پردے کے پیچھے سفارتکاری میں اہم تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک ممکنہ شفٹ کی طرف اشارہ دیتا ہے، جہاں وہ روایتی اتحادیوں سے ہٹ کر نئے راستے تلاش کر رہا ہے۔ اور اسی بدلتے ہوئے منظرنامے کے بیچ ہی اس تجزیے کا مرکزی خیال سامنے آتا ہے، ایک طاقتور نئے معاشی بلاک کا ویژن جو ان تین اہم ممالک کو متحد کر کے اس خطے کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ تو یہ فارسی اسلامی دنیا کا تصور ہے کیا؟ دیکھیے، یہ کوئی نئی سلطنت بنانے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ایک جدید خیال ہے جو معاشی تعاون پر مبنی ہے۔ اس کا مقصد تاریخی تجارتی راستوں کو دوبارہ زندہ کرنا ہے اور مشترکہ خوشحالی کے ذریعے خطے کو بیرونی دباؤ سے محفوظ رکھنا ہے۔ اس مجوزہ اتحاد میں ایران توانائی کے مرکز کا کردار ادا کرے گا۔ اس کے پاس گیس کے جو وسیع ذخائر ہیں، وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کی صنعتی ترقی کو ایندھن فراہم کر سکتے ہیں۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن جیسے منصوبے اسی ویژن کی بنیاد ہیں۔ افغانستان، جسے اکثر تنازعات کی سرزمین کے طور پر ہی دیکھا جاتا ہے، در حقیقت قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو جغرافیائی حیثیت ہے، وہ اسے وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان تجارت کے لیے ایک انتہائی اہم راہداری بناتی ہے، جو اس بلاک کے لیے بے حد قیمتی ثابت ہو سکتی ہے۔ اور پھر آتا ہے پاکستان، جو اس اتحاد کو دو بہت ہی اہم چیزیں فراہم کرتا ہے۔ ایک تو بین الاقوامی تجارت کے لیے سمندر تک رسائی، جو افغانستان اور وسطی ایشیا کے لیے ایک لائف لائن کی حیثیت رکھتی ہے، اور دوسرا اس کی زرخیز زمین، جو پورے خطے کے لیے غذائی تحفظ کو یقینی بنا سکتی ہے۔ تو ویژن تو یہ بہت پرجوش ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ حقیقت کیسے بنے گا؟ یہ خود بخود تو نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ان رکن ممالک کو کچھ بنیادی اور مشکل پالیسی تبدیلیاں کرنی ہوں گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔
تو اہم نقطہ یہ ہے کہ تینوں ممالک کو اپنے ماضی کے جغرافیائی اتحادوں سے ایک بنیادی طور پر الگ ہونا پڑے گا۔ پاکستان کو امریکی اثر و رسوخ سے نکلنا ہوگا، افغانستان کو اپنی خود مختاری پر زور دینا ہوگا اور ایران کو اپنی علاقائی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ یہ آسان بالکل نہیں ہوگا، لیکن اس ویژن کے لیے یہ ضروری ہے۔ ان تمام اقدامات کا حتمی مقصد ایک خود کفیل اور مربوط معاشی زون بنانا ہے، ایک ایسا خطہ جو اپنی ترقی کے لیے اپنے وسائل اور پڑوسیوں کی ٹیکنالوجی پر انحصار کرے، نہ کہ دور دراز کی طاقتوں کے رحم و کرم پر ہو۔ تو یہ تجزیہ ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے، کیا یہ عظیم منصوبہ افراتفری کے اس دور میں ایک حقیقت بن پائے گا یا یہ صرف ایک خواب ہی رہے گا؟ اس کا جواب ہی اس خطے کا مستقبل طے کرے گا۔